أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین جمعہ، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی عظیم سورہ سجدہ کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی. اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات میں سب سے عظیم اور فضیلت والی مخلوق انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی سب سے بہترین دین کو ماننے والا، سب سے بہترین نبی کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، یعنی مسلمان بنایا، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں اس کے تمام کی تمام بندے ہیں. ان تمام بندوں میں سب سے بہترین بندے
مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کی، اس کے فرمودات کی اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ اللہ کے مومن اور مسلمان بندے سب سے بہترین بندے۔ اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرے الفاظ میں فرما دیا، فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے جو جمعہ کے دن فجر کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ فجر کے پڑھنے والے لوگ ہیں، پڑھنا تو سب کو چاہیے، فرض ہے، جمعہ میں خاص طور سے یہ سورہ پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ آیت آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن آدمی اور جو غیر مومن ہے یعنی مشرک ہے اور کافر ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کعبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، دنیا کے تمام حصوں سے سب سے بہترین گھر بیت اللہ، یہ ہر شخص جانتا ہے، اور حج عمرہ کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، وہ جا کر کے دیکھ کر کے بھی آئے ہیں، اس کا طواف کیا ہے، اس کے سامنے عبادت کی ہے۔ روئے زمین پر سب سے بہترین گھر کعبہ۔ کعبہ کے جو متولیان تھے کافر و مشرک جاہلیت کے زمانے میں، یہ کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، کچھ گھٹا بڑھا اس کا انتظام کرتے تھے۔ کعبہ کی طرف آنے والے لوگ، حاجی لوگ جو ہوتے تھے، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا اور ان کی ہر ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ خود اپنے اندر بھی، چونکہ کعبہ عظیم تھا، اس لیے اس کے تعلق سے جتنے بھی کام ہوتے تھے اس کی دیکھ ریکھ کے، اس دیکھ ریکھ کی روشنی میں یہ اپنے آپ کو بھی بڑا عظیم سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ عظمت والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے جو باہر کے لوگ، حاجی لوگ تھے، جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ تھے، ان کے دل میں بھی کعبہ کی اور کعبہ کے متولیان کی بڑی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ والے بڑے قریبی لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو اپنے آپ کو یہ لوگ بڑا اہم سمجھتے تھے کہ ہم کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، حاجیوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، تو اپنے اندر بھی ایک اعزاز سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بس کعبہ کی متولیت سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گمان کی، ان کے اس خیال کی تردید کی۔ کعبہ بہرحال میرا گھر ہے، بڑا عظیم ہے، عظمت والا ہے، مقدس گھر ہے، حرمت والا ہے، عزت والا، لیکن تم اس کی جو دیکھ بھال کر رہے ہو، حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو، ان کے دکھ سکھ کی دیکھ ریکھ کرتے ہو، کعبہ کا ہر طرح سے احترام کرتے ہو، صاف صفائی کرتے ہو، جھاڑ پوچھ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتے، تو تم مومنوں کی طرح نہیں ہو۔ جو ہمارے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے برابر میں تمہارا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اجاگر کیا ہے۔ ان کو مخاطب کر کے کہا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، تم لوگ سمجھتے ہو کہ کعبہ کے ہم متولی ہیں اور کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو سب سے بڑھ جائیں گے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ تم لاکھ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرو، کعبہ کی خدمت کرو، کعبہ کے متولی بن کر کے رہو، حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو، لیکن تم مومنوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تم مومنوں سے کسی بھی درجے
میں نہیں آ سکتے، تم ان سے بہت کم ترین درجے میں ہو، برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مومن بندہ جو ہے بہرحال عقیدے کے اعتبار سے وہ مشرک اور کافر بندے سے لاکھوں لاکھ کروڑوں درجے وہ بہتر ہے مومن آدمی۔ تو تفریق کر دیا، کافر آدمی ہے، مشرک آدمی بہت نیک کام کر رہا ہے، رفاہی کام بہت کر رہا ہے، بہت ساری خدمات ادا کر رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مومن کافر سے بہتر ہے عقیدے کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے بھی۔ تو جب ایمان والے کو، اسلام والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا معظم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، تو اس کی جان کتنی عظیم ہوگی، اس کا مال کتنا عظیم ہوگا، اس کی عزت و آبرو کتنی عظیم ہوگی، کتنی حرمت والی ہوگی۔ اس کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا۔ موقع حجۃ الوداع کا، حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطبے وہاں آپ نے دیے ہیں، مینا کے اندر بھی، عرفات کے اندر بھی، اور بیت اللہ کے سامنے بھی خطبہ دیا ہے۔ مینا کے اندر آپ کا جو خطبہ ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، بہت سے صحابہ راوی ہیں، بہت سے سارے صحابہ تھے، تو 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، جو قریب تھے، جنہوں نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت جریر ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو نقل کیا، لمبا خطبہ دیا ہے۔ جو پوائنٹ کی بات ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کو، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور ایک صحابی سے کہا استثنی الناس، یعنی لوگوں کو چپ کراؤ۔ لوگ ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، توبہ استغفار میں مصروف تھے، آوازیں بلند ہو رہی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استثنی الناس، لوگوں کو چپ کراؤ، میں کچھ کہنے والا ہوں، میں خطبہ دینے والا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی وصیت کرنے والا، نصیحت کرنے والا، کوئی واعظ اگر کوئی دین کی بات بتاتا ہے تو اس کو خاموشی سے چپ ہو کر کے سننا چاہیے، کان لگا کر کے سننا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب کو چپ کرایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ دیکھیے انداز کیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے مسلمانوں۔ سوالیہ انداز میں آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، پوچھا کہ آج یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یوم حرام، آج کا دن جو ہے بڑی حرمت والا ہے، بڑی عظمت والا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ایو شہرین ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ شہر حرام، ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، بڑی عزت و عظمت والا مہینہ ہے اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے پوچھا ایو بلدن ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بلد حرام، یعنی مکہ، بہت ہی عظمت والا، بڑی حرمت والا یہ مقام ہے، یہ مکہ، یہ جو ہے شہر حرمت والا مکہ ہے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ غور کرنے اور سننے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، کہ تم لوگوں کی عزت فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو، تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے، اور یہ خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا ہے چونکہ اس وقت وہی مخاطب تھے اور وہ لوگ موجود تھے، یہ پوری دنیا کے مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خطاب ہے۔ تمام مسلمانوں کی جان، ان کا خون، ان کے مال اور ان کی عزت و آبرو کا حرمت یومکم ھذا،
جس طریقے سے آج کا دن محترم ہے، جس طریقے سے آج کا دن عزت والا ہے، حرمت والا ہے، تقدس والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو حرمت والی ہے، عزت والی ہے، تقدس والی ہے، احترام والی ہے، اکرام والی ہے۔ فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں، جس طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ قرآن کی نظر میں بھی اور حدیث رسول کی نظر میں بھی محترم ہے، احترام والا مانا گیا ہے، اسی طریقے سے تمہارے جان اور تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو حرمت والی۔ اس کے بعد فرمایا فی بلدکم ھذا، اس شہر کے اندر، یعنی جس طریقے سے مکہ محترم ہے، معظم ہے، مقدس ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کی جان، ہر مسلمان کا مال اور ہر مسلمان کی عزت و آبرو محترم ہے، معظم۔ اب یہ بتائیے کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ایسی ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن فضائل کی حدیث ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو جو ہے ان کے راوی کو قابل بھروسہ اور قابل اعتماد کہا ہے اور اس کی توثیق کی ہے، بعض لوگوں نے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی امام ابن ماجہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ویقول، اور کہہ رہے ہیں، کعبہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کعبہ ما اطیب کے و اطیب روح کے و اطیب روح کے و ما اعظموں کے و اعظم حرمت من کے، کہا اے کعبہ تم کتنے عمدہ ہو، تمہاری خوشبو کتنی پیاری ہے، تمہاری کتنی عظمت ہے، اور تمہاری جو ہے حرمت بہت زیادہ ہے، تمہارا تقدس بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لحرمت المومن عند اللہ اعظم حرمت من کے، ایک مومن کی حرمت، مومن کے جان کا احترام، اس کی عزت اور اس کی عظمت، اس کا تقدس اللہ کے نزدیک اے کعبہ تم سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے، تم سے بھی زیادہ ہے، ومالہ ودمہ، اس کے مال اور اس کے خون، اس کی جان کی عزت جو ہے وہ کعبہ تم سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کعبہ آپ جانتے ہیں، کعبہ کے اندر یا کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو معلوم ہے، ایک رکعت آپ نے پڑھ لی یا ایک وقت کی نماز آپ نے پڑھ لی تو 1,00,000 ثواب، 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو گیا ثواب۔ 5 وقت کی نماز پڑھی تو 5,00,000 ہو گیا، کتنا عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کتنا عظیم ہے۔ اسی طریقے سے مکہ کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَکَّةَ، مکہ کے اندر سب سے پہلا گھر بنایا گیا، اللہ کا گھر ہے وہ کعبۃ اللہ، تو مکہ کی فضیلت بھی اور ساتھ ہی ساتھ کعبہ کی فضیلت بھی۔ اسی طریقے سے مکہ کے اندر جتنے بھی مقامات ہیں، مزدلفہ ہو، منا ہو، عرفات ہو، یا مسجد خیف ہو، مسجد نمرہ ہو، جتنے بھی مقامات ہیں سب مکہ میں آتے ہیں۔ وہاں تو حد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں بیت اللہ الحرام میں کوئی آدمی کسی کو زخم کیا، کسی کو تکلیف کیا، وہاں ایک گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتا، اس کی حرمت کا اعتبار کرتے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ایک گھاس ایسی ہے اذخر نام کی، وہ ضرورت پڑتی ہے ہم لوگوں کو، زیورات وغیرہ بنانے کے لیے لوہاروں کو ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کو جو ہے کس طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو صاف صفائی کرنے کے لیے، تو کیا اذخر گھاس بھی جو ہے ہم نے اکھاڑیں، اس لیے کہ ضرورت پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اذخر گھاس جو ہے تم اکھاڑ سکتے ہو، اتنی حرمت ہے وہاں، ایک مچھر ایک مکھی وغیرہ بھی نہیں مار سکتے، مسلمانوں کو ایذا دینے کی بات تو دور کی بات، اتنی عظمت ہے۔ تو کعبہ کی عظمت، اس کی اہمیت اپنی جگہ، مکہ کی عظمت اس کی اور اس کی حرمت و عزت اپنی جگہ، مکہ کے سارے مقامات جو ہیں مناسک حج کے اندر
جہاں جایا جاتا ہے اس کی تمام عزت اپنی جگہ، لیکن مسلمان کے مال کی، ان کے خون کی اور ان کے جان کی اور ان کے عزت و آبرو کی جو عزت اور جو حرمت ہے وہ اس سے بڑھی ہوئی ہے، برابر ہے، بالکل سمجھیے۔ تب گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کعبہ کے اندر یا اس طریقے سے مسلمان کے جان کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا قتل کر دیتا ہے یا قتل کی سازش کرتا ہے یا اس کے پیچھے عیاری و مکاری کے ساتھ اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے یا اس کے مال کو وہ غصب کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، اس کے مال کی، اس کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے یا اس کی مزدوری مار لیتا ہے یا اس طریقے سے دکانداروں مسلمان کے ذریعے دکاندار خریدار جو ہے، جو خریدار ہے اس سے زیادہ پیسہ لے لیتا ہے، ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اس کی عزت و آبرو لے لیتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی چغلی کرتا ہے، اس کو گالی گلوچ دیتا ہے، اس کی شکوہ شکایت کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ہر طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک مسلمان کیا، وہ ایک کعبہ کو ڈھا رہا۔ کوئی تیار ہوگا؟ سچا مسلمان، سچا مومن آدمی، کعبہ کی عزت اتنی زیادہ ہے اس کے اندر، کعبہ کو ڈھانے کی اور کعبہ کے خلاف کچھ بولنے کی اور کعبہ میں چوری کرنے کی ہمت کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس نے مسلمان کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچائی، اس کی جان لے لی، تو گویا کہ اس نے کعبہ کو ڈھا دیا، کعبہ کو ڈھا دیا، کعبہ میں چوری کر لیا، مکہ کے اندر اس کی عزت و آبرو کو پامال کر دیا، مینا کے اندر اس چوری کر لیا اور مینا کی عزت و آبرو کو پامال کر دیا، مزدلفہ کی عزت کو اور اس کے جو ہے حرمت کو پامال کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے جتنے بھی شاعر ہیں سب کی بے عزتی کر دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ برابر کر دیا ایک مسلمان کی عزت و حرمت ایک مسلمان کے لیے کتنی زیادہ ہے ہونی چاہیے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ تم لوگ کوئی ہتھیار لے کر کے گھر سے باہر نکلو، جیسے بقرعید کے موقع پر ہوتا ہے، قربانی کرنے کے لیے کہیں کسی کے ہاں قربانی کرنے کے لیے جانا ہے، تو اب چھری کس طریقے سے لی جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اس کا نوک پکڑے رہو، نوک پکڑے رہو، چلتے وقت ہو نہ ہو کوئی آدمی آ جائے تو اس سے اس کو تکلیف پہنچ جائے، یا کھلا ہوا ہتھیار لے کر کے نہ چلو، یا کسی کو مذاق کے طور پر کوئی آدمی ساتھی جو ہے کسی ساتھی سے چاقو یا چھری لے کر کے یا کوئی دھاردار چیز لے کر کے اس کے مذاقاً کہے ابھی مار دوں گا تم کو، ابھی کوش دوں گا میں تم کو، اس طریقے سے بھی نہ کہے، ہو نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ اس سے ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے وہ قاتل جو ہے قرار دے دیا جائے اور اس کے اوپر سزا لاگو ہو جائے۔ تو کھلے ہتھیار کو بازاروں میں نمائش کرنے اور مذاق کے طور پر کسی سے اس کو مارنے کے لیے کہنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایک مسلمان کی عزت۔ اب یہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ ایک مقصد یہ ہے، جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ سنا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، سنا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، جو سو رہے ہیں انہیں ہوشیار کر دینا۔ اب شاعر کا جو بھی مقصد ہو ہوشیار کرنے کا، میرا کیا مقصد ہے آپ کے سامنے؟ چونکہ سب لوگ جانتے ہیں ملک کے اندر گاہے بگاہے موقع بموقع جو ہے انتخابات ہوتے رہتے ہیں، الیکشن کی ہوا بنتی ہے۔ آج کل بھی الیکشن جو ہے ہمارے ملک میں کئی جگہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے گاؤں کے اندر بھی ہمارا جو قصبہ ہے چیئرمینی کا الیکشن ہونے والا ہے، اور بہت سارے ہمارے بھائی ہمارے اس گاؤں کے اندر بھی، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی ممبری کے لیے امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے ووٹر ہیں، بہت سے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے مختلف نظریات رکھنے والے لوگ۔
تو عام حالات میں تو منع کیا ہی گیا ہے کہ ایک مسلمان کا احترام دوسرے مسلمان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، اس کی حرمت کا، اس کی جو ہے عزت کا پاس و لحاظ اس کو رکھنا پڑے گا، ضروری جب تک زندہ رہے۔ خاص حالات میں بھی الیکشن میں ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں، الیکشن کی جب ہوا بنتی ہے، انتخابات قریب آتے ہیں تو چرچا شروع ہو جاتی ہے، آپس میں بحث بازی شروع ہو جاتی ہے، آدمی جہاں اکٹھا ہوتے ہیں، ہوٹل ہو کہ چوراہا ہو یا گھر بار ہو، تو بہت سی رائے، بہت سے خیالات ایک دوسرے کے لیے جو ہے سامنے آتے ہیں، بہت سے مخالف بھی ہوتے ہیں، بہت سے موافق بھی ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی ماحول بن جاتا ہے، باپ اگر کسی امیدوار کا سپورٹر ہے تو بیٹا اسی کا جو ہے مخالف بھی ہے، اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بہت سی بحثیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بے ایمان کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو چور کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہے۔ جو مخالفین ہیں وہ اپنے امیدوار کے علاوہ دوسرے امیدوار کو بہت الٹا سیدھا بولتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ مار دھاڑ ہو جائے گی، دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں جان مال سے مارنے کی، ہر طریقے سے عزت و آبرو کی جو ہے وہاں یعنی وہ کوئی قیمت نہیں رہتی، اس طریقے کی بات ہوتی۔ تو اب ایسے ماحول میں ہوشیار کرنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی امیدوار کے اندر امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں الیکشن کے اندر یا ہونے والے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لحاظ رکھیں، پاس و لحاظ رکھیں۔ اسلامی اصول کے تحت شرعی طور پر ہمیں حق ہے، اور ووٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جو ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یہ صرف سیاسی طور سے ہے یا یہ کہ ملک کے حالات کی وجہ سے ووٹ ڈالا جاتا ہے، دین کے اندر اور شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا بیان انشاءاللہ جو ہے میں اللہ نے توفیق دی تو میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ابھی جو ماحول ہے تو ہم اپنے بھائیوں کا خیال کر کے کہ وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، وہ بھی مومن، ہم بھی مومن، اگر ہمارا امیدوار ایسا ہے جو ہمارا یعنی کہ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم دوسرے کسی امیدوار کے جو ہے تابع ہیں، اس کو جو ہم ووٹ دینے کے اس کے سپورٹر ہیں، اس کے ووٹرز ہیں، یا یہ کہ کوئی موافق ہے، تو ایک مخالف آدمی دوسرے امیدوار کو گالیاں نہ دے، اس کے اندر کی باتوں کو جو ہے اجاگر نہ کرے، اس کی عزت کا پاس و لحاظ رکھے۔ آپ کا جو حق ہے ووٹ دینے کا اس کو آپ دے دیجئے خاموشی کے ساتھ، نہ یہ کہ کہیں بیٹھ کر کے جو ہے کسی کو کامچور بنایا جائے، کسی کو بے ایمان بنایا جائے، ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا جائے، اور نفرت کے ماحول کے بعد جو ہے وہ لڑائی بھڑائی کا اور قتل و غارت گری کا، اور جو دشمن چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے، عوام آپس میں لڑے اور ان کا جو ہے ووٹ جو ہے ان کی طاقت کمزور ہو جائے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ امیدوار ہمارے ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مخالف ہیں تو کیا، یا ہم ان کی مخالفت کرنے والے ہیں ووٹ کے حد تک، بس ہم ان کے مخالف ہیں۔ اگر ہمارا مخالف امیدوار جیت گیا تو ظاہر بات ہے وہ ہمارا ذمہ دار ہوگا کہ نہیں، ہمیں اگر کوئی کام پڑے گا تو ہم کو اسی کے پاس جانا ہے، تو جانے میں بھی شرم و عار ہوگی۔ اور وہ آدمی اگر جان گیا کہ یہ میرا مخالف تھا تو آپ کو نالی کا کام کرانا ہے، کوئی کارڈ بنوانا ہے، کوئی اور کام لینا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ سے امتیاز رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، وہ تو آپ کو چھانٹ دے گا شروع میں، یا یہ کہ آپ کو اس کے سامنے جا کر کے پھر ہاتھ جوڑنا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا، اپنے آپ کو گرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے کا جو خیال ہے کہ ایک دوسرے سے بحث ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے ہم جو ہے ان کی برائی کو عام کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان سمجھ کر کے جو ہمارا حق ہے اس کو دے دے خاموشی کے ساتھ، کسی کی برائی جو ہے نہ اپنی زبان سے کرے، نہ اپنے ہاتھ سے اس کو کسی طریقے کی تکلیف دیں، یہ مطلوب ہے، یہی ہوشیاری کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا عقیدہ صحیح کر دے، ہمارے اعمال صحیح فرما دے، اور اس دنیا سے جب اٹھائے تو صحیح اعمال پر اور صحیح عقیدے پر اٹھائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔